نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 پڑھتے ہیں۔ پہلے تجوید کے قواعد کے مطابق وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، یعنی واو کے لیے دونوں ہونٹ گول، اور ایسا کلمہ جس کے اوپر پیش ہو اس کے لیے بھی دونوں ہونٹ گول۔ یقتلو قاف کا جو مخرج ہے وہ ہے لوتھڑا جو ہے جسے کوا کہتے ہیں ہم، وہ بالمقابل تالو کے ساتھ لگے تو وہ قاف ادا ہوتا ہے، اور قلقلہ پر ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ قاف اور طا دو حروف ہیں کتب و جد میں جو پر ہیں، اور ان کا قلقلہ بھی پر ہوگا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بل احیاء، یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یا کا اس تنوین کا واو میں ادغام ہوگا، تو احیاء ولا، تو یہاں پہ ایک شد آئے گی۔ اسی طرح ولیکن، یہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو اس نون کا ادغام کامل ہو جائے گا، ناقص نہیں رہے گا، تو اس نون کو پڑھنے میں زیرو کر دیں گے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں دیکھتے ہیں کہ کلمات کیسے بنے۔ واو جو ہے واو استئنافیہ، لائے نہیں، لائے نہیں اس لا کو کہتے ہیں جس کے بعد میں آنے والے فعل کا 5 مرفوع صیغوں میں آخری حرف کے اوپر جزم ہو، اگر وہ حرف علت ہو تو علت گر جائے۔ پھر نون ضمیری والے 2 صیغے ہیں، ان کے اوپر یہ کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں، 5 اور 2 7، باقی 7 رہ گئے، ان 7 میں نون اعرابی ہیں سب میں، تو وہ نون اعرابی اگر گرا ہوا ہو، جیسا کہ یہ تھا تقولون، یہ تقولون میں نون گر گیا ہے، تو اس لیے یہ اس لا کو لائے نہیں کہا ہم نے، اس لا کو ہم نے لائے نفی کہا، اس لیے کہ تشعرون میں نون قائم ہے، نون موجود ہے، نون اعرابی کا موجود ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ لائے نفی ہے، نون اعرابی کا گرا ہوا نا یہ دلیل ہے کہ یہ لائے نہیں ہے۔ تقولو کے لیے قاف واو لام مادہ سے، یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، تو ینصرو کی گردان کریں تو وہ تنصرون کے وزن پر تقولون آئے گا۔ تقولون میں واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، تو اپنی حرکت اس نے ماقبل کو دی، قاف کے اوپر پیش آ گئی تو یہ بن گیا تقولون۔ آگے پھر لا داخل ہوا تو لا نے آخر سے نون اعرابی گرا دیا تو یہ بن گیا لا تقولو۔ لمن میں کیا ہے جی، یہ لام جو ہے یہ جارہ ہے اور من موصولہ ہے، لام حرف جارہ، من موصولہ ہے، ہر من موصولہ کا ایک صلہ آئے گا، تو دیکھتے ہیں اس کا صلہ کیا ہے۔ یقتلو، یہ قاتلہ یقتلو سے باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، تو یقتلو سے اس کا فعل مضارع مجہول آئے گا یقتل، ٹھیک ہے جی، تو یہ معروف ہے، اس کا یقتلو سے یقتلو، یہ معروف اور مجہول دونوں لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ایک ضمیر مرفوع ہے جو مستتر ہے اور وہ ہوا ہے،
فی حرف جارہ ہے، سبیل سین با لام مادہ سے اس میں جامد صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر سبیل، اللہ اس میں جلالہ ہے، الف الہ اس کا مصدر ہے، الف لام لگایا اس الہ کے اوپر تو یہ بنا الالہ۔ پھر قاعدہ ہے کہ حمزہ وصلی حمزہ قطعی متحرک ہے اور ماقبل ساکن ہے تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جائے گا، تو یہ علی لہو ہو گیا، علی لاہو کہیں گے اصل کو، کیونکہ الہ پڑھا تھا ہم نے۔ تو یہ لام متحرک دونوں ہیں، ہم جنس لام آئے ہیں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، اللہ ہوا، تو یہ لام جو ہے خط کتابت کا لام ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے اللہ، یہ اس میں جلالہ۔ اموات موت کی جمع ہے، موت اس کا مصدر ہے، یہ جمع مقصر ہے، اموات حالت رفع میں استعمال ہوا، بل حرف ابتدا ہے، احیاء ہا یا واو مادہ سے باب سین سے یہ آتا ہے، حیوا یحیو، تو صفت مشبہ استعمال ہوئی ہے یہاں پہ افعال ان کے وزن پر، احیاون ہوا۔ احیاون میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ واو حرف علت ہے، ماقبل الف زائدہ ہے، تو الف زائدہ کے بعد اگر واو یا آ جائیں تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس واو کو حمزہ سے تبدیل کر کے تنوین پیش والی واو پھر عطف ہے، لیکن حرف استدراک ہے جی۔ حرف استدراک ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے ماقبل میں کوئی شک پیدا ہو کسی قسم کا، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے ما بعد میں ایک جملہ آتا ہے جو اپنے ماقبل میں پیدا ہوئے شک کو دور کرتا ہے۔ لا لائے نفی ہے، تشعرون شین عین را مادہ سے، شعر یشعرو سے تشعرون، اس میں ایک واو ضمیر ہے جو کہ مرفوع متصل ہے، وہ اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں مرفوع متصل ہے۔ جس طرح کہ تقولو میں بھی ایک واو ضمیر مرفوع ہے، وہ دیکھیں گے کہ مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع بنے گا۔ وہ آگے چلتے ہیں جی، آگے علم نحو۔ علم نحو بڑا آسان ہے اس کا جی، لا تو ہو گیا نہیں، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خبر نہیں، نہ کرنے کا حکم، تو حکم کیا ہے جی؟ تقولو، تم کہو، لا تقولو تم نہ کہو، تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا، یہاں سے شروع ہوتے ہیں الٹا، سبیل اللہ، تو یہ اسم اور یہ اسم دونوں مل کر کیا بنیں گے جی؟ یہ مرکب اضافی بنیں گے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی ہو کر فی حرف جارہ کا مجرور بنیں گے، تو یہ ایک مرکب جاری ہو گیا۔ تو اس مرکب جاری کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ متعلق یقتلو ہے، تو یہ مرکب جاری اضافی جمع فی حرف جارہ سے یہ متعلق یقتلو ہو گیا، اور یہ جو ہوا ضمیر مستتر ہے یہاں پہ مرفوع ہے، تو یہ نائب فاعل بن رہی ہے۔ تو فعل کیا ہے؟ قتلہ، تو یہ قتلہ فعل کے ساتھ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق فعل، گویا یہ جملہ یقتل فی سبیل اللہ، صلہ بنیں گے کس کا؟ اس من کا، یہ من موصولہ ہے، موصولہ اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر اس لام حرف جارہ کا مجرور ہوا، تو گویا یہ لمن یقتل فی سبیل اللہ ہے، یہ ایک مرکب جاری بن گیا۔ یہاں تک یہ جو مرکب جاری ہے، پھر یہ متعلق ہے کس کے؟
جس طرح یہ مرکب جاری یقتلو کے متعلق تھا، اس طرح یہ پورا مرکب جاری جو ہے اس تقولو کے متعلق ہوا۔ اس تقولو میں قاف واو لام فعل ہے، واو ضمیر ہے مرفوع ہے اور وہ فاعل ہے، ان دونوں کو ایک جیسا کلر دیا ہوا ہے۔ قاف واو لام فعل کو ریڈ دیا ہوا ہے، متعلق جو ہے اس کو ہم نے بلو دیا ہے۔ تو یہ فعل فاعل اور متعلق فعل اس سے پہلے لائے نہیں، تو گویا یہ ایک جملہ بنا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ متعلق ہے۔ اچھا جی، لا تقولوا تم نہ کہو، کیا نہ کہو وہ آگے آ رہا ہے، یہ نہ کہو کیا، یہ اموات جو ہے یہ ہم کہیں گے خبر ہے اس مبتدا محذوف کی جو کہ یہاں پہ محذوف ہے، وہ کیا ہے، ہم اموات۔ تو یہ ہم جو ہے یہ مبتدا ہے اور اموات اس کی خبر ہے، گویا یہ جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب ہو کر یہ مفعول بہ بنے گا۔ تو یہ مقول لتقولو، یعنی تقولو میں کیا کہا جائے گا یہ وہ مفعول بہ ہے، گویا فعل فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ یہ پورا یہاں تک ایک جملہ بن گیا۔ یہ ولا تقولو، اوپر کر لیتے ہیں، ولا تقولو، یہ ہے فعل فاعل متعلق فعل اور مفعول بہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں نہ کہو ہم اموات کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، نہ ایسا نہ کہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ بل، بل حرف ابتدا ہے، اس کے ذریعے آگے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ بل احیاء، احیاء اکیلا جو ہے، دیکھیں محذوف کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ بل کے بعد یہ جو جملہ ہے اس کی جب ہم نے ترکیب کرنی چاہی تو یہ مرفوع اسم اس تشعرون میں تو واو آلریڈی ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے، تو احیاء ان کو کیا بنائیں؟ تو یہ علماء اپنے وسیع تر علم کی بنیاد پر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم احیاء، ہم مبتدا ہے جو کہ محذوف ہے اور احیاء اس کی خبر ہے، گویا مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ اسمیہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم وہ سب کے سب زندہ ہیں، یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہوا۔ پھر ہمیں ایک اس پورے جملے میں ایک ابہام پیدا ہوا، وہ ابہام یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم یہ نہ کہو کہ وہ فوت ہو گئے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ایک ابہام پیدا ہوا، یہ کیسے؟ فوت ہو گیا بندہ تو وہ فوت ہو گیا، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ یہ جو ابہام پیدا ہوا ہے اس ابہام کو ولیکن کے بعد والا جملہ دور کر رہا ہے۔ تو لیکن حرف استدراک ایسا اسم جو ماقبل کے ابہام کو ما بعد والے جملے سے دور کرے۔ تو لا تشعرون، ہاں جی شعور، اور مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو تشعرون میں یہ ایک پورا جملہ ہے، واو ضمیر مرفوع ہو کر فاعل بنی اور فعل ہے شعارہ، تمہیں ان کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کا شعور نہ رکھو، فعل نہیں ہے، یہ خبر بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تمہاری عقل جو ہے وہ محدود ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح یہ آیت مبارکہ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔